اب وارث پاک علیہ رحمہ کی بات آ گئی سامنے. جگہ جگہ مرید ہونا ہر جائی عورت جیسا ہے جی، بس ایک صورت کو پکڑ لیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وارث پاک کیا مزے کی بات کہتے ہیں. کیا جگہ جگہ منہ مارے پھرتے ہو جی، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک جگہ سے مرید ہو جاؤ من سے، دل اس کو دے دو، ہاتھ بھی دے دو. دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے صنم تیرے لیے. اور کیا، ادھروں دیکھ لیا ادھروں دیکھ لیا، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئی، نہیں ٹھیک ہے. ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہر جائی عورت کی طرح. ہر جائی عورت مطلب کیا سمجھتے ہی ہوں گے. میں نے جگہ جگہ جو گھومتے رہتی ہے اس کو اچھا لفظ نہیں کہا جاتا ہمارے سماج میں، ہے نا. یہ وارث بابا کی بات بہت مزے کی ہے. دیکھیے ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں. ہر جائی عورت کے جیسا مت ہو جاؤ کہ کبھی ادھر منہ مار لیا کبھی ادھر منہ مار لیا. ہاں اچھا لگتا ہے. محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. پیار کیا تو ڈرنا کیا، ایک صورت کو پکڑ لو. بس بس بس. ابھی کیا بولے مولا علی، ایک صورت کو پکڑ لو، مرتے وقت بھی وہ آئے گا یار، پلسرات پر بھی آئے گا، حوض کوثر پر بھی آئے گا. وہی صورت ہر جگہ کام دے گا. سمجھ گئے کہ نہیں. اور عالم پناہ سرکار فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جس کو اللہ عز و جل سے بھی کوئی حاجت نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ کو بھی نہیں کہے بھائی یہ دے دو وہ دے دو، کیا لینا دینا جی. جو دیا سو ٹھیک ہے، نہیں دیا مت دیا کوئی بات نہیں، فقیر بن جاؤ. اسی لیے وارثیہ گھرانے میں نہ دعا ہے نہ بد دعا ہے. کیا دعا کرتے رہتے ہو لمبا لمبا. عالم رضا میں رہیے، رضا کے پیکر بنیے. جو دیا تیری مرضی، نہیں دیا تیری مرضی، جیسے آپ کہیں ویسے ہم خوش. ہم کو جو ہے فقیر وہ ہے جس کو اللہ سے بھی کوئی حاجت نہیں ہو. باپ رے باپ، اللہ اکبر. اللہ سے بھی حاجت نہیں ہم کو، ایسا بن جائیے. فقیر وہ ہے جس کو اللہ سے بھی کوئی حاجت. کیا بات. اور کئی بزرگوں نے بھی یہ بات کہی ہے جس کا چرچہ ہم لوگ کے پہلے کے بیانات میں بھی ہوا ہے. اب اپنے میم ہندی سرکار کو دیکھیے نا، کبھی دیکھیں کوئی لمبا لمبا دعا کرتے ہوئے؟ ہم کو نہیں لگتا کبھی نہیں دیکھا ان کو دعا کرتے ہوئے لمبا لمبا. کچھ نہیں، تم وارثیہ رنگ تھا ان کا اندر. کبھی کو کہا دیا چلو ذرا سا پھونک کے پانی دے دیا، الگ بات ہو گیا. انہیں کہ ہاں اے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ ایسے کرتے کبھی نہیں دیکھا ان کو. ہم کبھی نہیں دیکھا، ہم گواہ ہیں اس کے. یہ فقیرانہ رنگ ہے. لوگ آج کہتے ہیں کہ کیا تم بھی وارثی ہو گئے ہو. ہم فخر سے کہتے ہیں ہم تو پہلے سے وارثی ہیں. ہمارے پیر بھی پہلے سے وارثی تھے. کوئی نئی بات ہے؟ کوئی نئی بات ہے کیا؟ جب میرے پیری وارثی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، مسکینی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، افتخاری رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، چشتی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ سو بتائیے. پیلا احرام سے تکلیف ہے آپ کو. ہر رنگ میرا مرشد کا ہے. پیلا سے لوگوں کو پتہ نہیں کیا چڑ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اللہ رحم فرمائے سے لوگوں کو. ہاں اب جو ہے خدائی لباس ہے تو یہ رنگ جو ہے ایسے نہیں ہے. اچھے دوستوں کی 3 نشانیاں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس مجلس میں جا کے بیٹھیں، ہم کہاں بیٹھا کریں؟ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، توجہ فرمائیے. من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. دوسرا وَيَزَادَ فِي عَمَلَكُمْ مَنْطَقَةُ، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. نمبر 3 وَذْكَرَكُمْ الْآخِرَةَ عَمْلَهُ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کے طرف رغبت ہو جائے. یہ حدیث جامع احادیث حدیث نمبر 38,986 میں آپ کو مل جائے گا. یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 لوگوں سے دوستی کرو بھائی، جس کو دیکھ کے تم کو اللہ یاد آئے، جس کی بات سن کر کے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کا عمل دیکھ کر کے تم کو آخرت کی رغبت ہو. آیا سمجھ میں؟ 3 چیزیں جہاں ملے وہاں بیٹھا کرو، فالتو جگہ نہیں بیٹھا کرو. 3 لوگوں سے دوستی رکھو، ایسے مجلس میں بیٹھو جہاں پر 3 خوبی والے لوگ بیٹھتے ہوں. کون کون خوبی؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جو لوگ کچھ بات کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اسے ویسے جگہ میں بیٹھو، اور جن کا عمل دیکھیں تو آخرت میں سے رغبت پیدا ہو کہ یہ جو عمل کرتا ہے یہ آدمی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے، دنیاوی حرص کے لیے عمل نہیں کرتا. تو ایسا انسان سے دوستی کرنے کا صلاح کون دے رہے ہیں؟
ہمارے رسول پاک اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم. اب بتائیے حدیث پڑھ پڑھ کے سنانے والے مسجدوں میں ممبروں پر ان سب چیزوں کو بھی اگر ہمارے نوجوانوں کو سنائیں تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے نوجوان مجلسوں کا چین کرتے نا جی کہ کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا ہے کہ نہیں. تم اپنے پیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے مگر اس صورت میں کہ محبت ہو اور تمہارا اعتقاد اس کی نسبت ہر اعتقاد سے زیادہ ہو. کسی بزرگ نے بہت عمدہ طریقے کی بات کہی کہ تم اپنے پیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو مگر کب؟ جب تم کو جو ہے ان سے جب محبت ہوگی اور ان سے تمہارا اعتقاد اچھا ہوگا تبھی تم کو پیر کا فائدہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. قلم توڑ دیا لکھ کر کے انہوں نے. لوگ کہتے ہیں نا کہ آئیں جی ہم تو مرید ہیں بھائی ہم کو تو کچھ فائدے نہیں ہو رہا ان سے. نہیں کہتا ہم آج مرید ہیں جی اتنا پرانا مرید ہے کچھ ہوا تو ہے ہی نہیں. کہاں سے ہوگا؟ کھاتے ہو کسی اور کا گاتے ہو کسی اور کا کہاں سے ہوگا؟ خالی پیر کامل تلاش کرتا ہے. ہاں خالی کامل تلاش کرتا ہم مرید کامل ہے ہی نہیں. ہاں اب موبائل میں سم کارڈ رکھے ہوئے ایئرٹیل کا اور ٹاور لگائے ہوئے جا کر کے جیو کا تو کہنے سے کنیکشن ہوگا سو بتائیے ہوگا؟ موبائل دوسری کمپنی کا ہے اور جو ہے سو سم کارڈ تیسری کمپنی کا لگائیے گا تو ٹاور پکڑے گا؟ آپ ہی بتائیے ہم کو. یہی تو دھوکہ ہو جاتا. وہی بات دیکھیے آ گیا نا حدیثوں میں. تم اپنے پیر سے فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے ہیں جب تک تم کو ان سے تمہارا اعتقاد پختہ نہیں ہو. نسبت اور اعتقاد اور محبت زیادہ ہوگا تبھی فائدہ ہوگا ورنہ وہ پیر تمہارے کسی کام کا نہیں. کتنا اچھا بات ہے. دیکھیے جڑیے ہے نہیں ہے. اعتقاد اور محبت ہوگا تبھی ان سے فیض لوگے بابو نے تو نہیں لوگے. اب معلوم ہوا کہ بھائی اعتقاد کسی اور سے تصور کسی اور کا ذکر کسی دوسرے مجلس میں جا کے ہو رہی ہے کسی دوسرے جگہ ہو رہی ہے تو غلط ہے نا. اچھا یہاں پر بھی لوگ دھوکہ کرتے ہیں کہ دوست سب ملا کے سب تو ایک ہے. ارے بھائی سب تو ایک ہے لیکن سب ایک مطلب کیا ہوا؟ کچھ تو فرق سب میں ہے نا جی. ایسا تھوڑی ہے. ویسے کہے نا بھائی کہ عورت تو سب ایک ہے تو کیا بیوی کے جگہ پہ بہن کے جگہ پہ بیوی کو بیٹھا سکتے ہو؟ تو بس سمجھ میں آ جائے گا. اور تو کچھ نہیں بولنا چاہیے ہم کو. عورت تو سب ایک ہے نا جی. کیا غلط کر رہے ہیں؟ سب کا مقام ہے سب کا درجہ ہے. بیوی جگہ پر بہن آپ بہن کے جگہ پر ہے. خالہ کے جگہ پہ چچی کے جگہ پہ ماں کے جگہ پہ ہے تو سب عورت. اسی نے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سب ایک ہی ہے. ارے سب ایک ہی ہے مانتے ہیں اس بات کو لیکن آپ کا اعتقاد اپنے پیر سے جو ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایسا کسی سے نہیں ہو تب فیض ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ورنہ سلسلہ تو سب ایک ہے. ٹھیک ہے اچھی بات لیکن یہی فرق کو سمجھنے میں ہم لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور دوست دے دیتے ہیں اپنے پیر کو. ہے نا یہ غلط ہے کہ نہیں؟ جو شخص معرفت کے بغیر عبادت کرتا ہے جس قدر عبادت زیادہ کرتا ہے اس قدر حق سے دور ہوتا جاتا ہے. واہ صاحب یہ حضرت جعفر صادق فرما رہے ہیں. بنا معرفت حاصل کیے ہوئے عبادت کیے جا رہے ہیں. مار جو ہے سجدے پہ سجدہ روزے پہ روزہ حج پہ حج زکات کے زکات ہے. اتنا عبادت اتنا ریاضت یہ نفل یہ سنت یہ فرائض یہ واجبات سب پڑھے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں یہ نہیں ہیں. وہی نہیں کہہ رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق ان باتوں کو کہا گئے کہ جو شخص معرفت کے بغیر عبادت کرتا ہے یعنی سب سے پہلے تو معرفت کی ضرورت ہے. آپ پہلے بیعت حاصل کیجئے پیر کامل سے اور معرفت سیکھیے اللہ کو پہچانیے تبھی نا عبادت کیجئے گا صاحب. تو یہ چیز دیکھیے بڑی پوائنٹ کی بات ہے. ذہن نشین کیجئے اس کو. اب ایک قول اور سامنے آ گیا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عبادت کوئی دلیل نہیں ہے صاحب. معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں. عبادت کوئی دلیل نہیں ہے. آدمی خوب عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت پہ نہیں جائیے. اس کا معاملہ کو چیک کیجئے کہ اس کا معاملہ کیسا ہے. ایماندار ہے کہ نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے. بےایمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. آپ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا. یہ اصل چیز ہے. تب پتا چلے گا کہ خوف خدا اس کے اندر ہے ایمان اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے. ورنہ خوب نماز پڑھنے والا اور خوب نیاز کرنے والا اور خوب چدرا چڑھانے والا سے دھوکہ مت کھائیے گا. ہاں یہ بھی سمجھ لیجیے خالی نمازیں نہیں چدرا والا بھی گرفتار ہے اس میں. ہاں آج کے زمانے میں تو عبادت اور ریاضت اور یہ جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے بھائی.
اس کا خوف خدا دیکھا جائے گا اس کے معاملات سے بھائی. یہ بات بالکل صحیح ہے, ذہن نصیح کر لیجئے. اب صحیح بخاری کی ایک حدیث اور سامنے آ گیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیرینی پا لے گا. 3 صفت توجہ فرمائیے گا. اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں, ہے نا. دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے. تیسرے یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا, مطلب کسی بھی حال میں وہ لوٹ کر کے کفر کے طرف نہیں جائے گا. اور وہ کسی سے دوستی اور محبت بھی رکھے گا تو صرف اللہ کے واسطے مفاد کے لیے, دنیاوی مفاد کے لیے نہیں. اور تیسرا یہ کہ سب سے زیادہ جو محبت اس کو ہوگا, عزیز اس کے نظر میں اللہ کے رسول ہوں گے. یہ 3 چیز نوٹ کر لیجئے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6941. بولیے, یہ ریسرچ سینٹر ہے نا, ہوگا یہ سب چیز کو نکالا جائے گا, دوسرا جگہ کہنے سے آئے گا. سو بتائیے ہیں, یہ 3 چیزیں نوٹ کر لیجئے. یہ ایمان کی شیرینی آپ کو پتا چلے گی کہ ایمان کی لذت جو ہے انہی 3 چیزوں میں ہے. رسول پاک نے صاف کہا دیا یہ 3 چیزیں دیکھو. روزہ نماز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کو چیک کرنا ہو تو یہ 3 چیزیں دیکھو کہ کیا وہ سب سے زیادہ عزیز ہم کو رکھتا ہے, وہ کسی سے محبت اور دوستی رکھتا ہے تو کس لیے رکھتا ہے. 2, اور کیا وہ لوٹ کر کے پھر کافر ہو جانا آسان سمجھے گا. یہ 3 باتیں غور کیجئے اس کی. اگر تینوں میں ٹناٹن ہو تو سمجھ جائیے گا اچھا یہ آدمی ایمان والا ہے, ایمان کی شیرینی مل گیا اس کو. اخلاص دراصل نگاہ مصطفیٰ کا نام ہے صاحب. جتنا زیادہ نگاہ قرب میں ہوگا وہ اتنا زیادہ اخلاص والا ہوگا. اخلاص دراصل نگاہ مصطفیٰ کا نام ہے. رسول پاک کا نگاہ جس پر جیسا ہے, توجہ ان کی جیسی ہے. یوں سمجھ لیجئے پیر کی کرم, پیر کا نگاہ جس پر جیسا, سو نہ کہیے. رسول پاک کا نگاہ مطلب کیا, نائب رسول پاک کا نگاہ سمجھیے نا. جیسا توجہ ہے آپ پر ویسا مخلص آپ ہوئیے گا, ورنہ اخلاص اتنا آسانی سے نہیں ملتا. اخلاص سمجھ رہے ہیں نا, اخلاص مطلب یہ ہوا کہ خلوص کسی چیز میں ہونا, بلا کسی لوس, بلا کسی محبت, بلا کسی مفاد کے غرض کے کسی سے محبت کرنا, کوئی عمل کرنا, ہاں اس کو اخلاص کہتے ہیں. اور جو صاحب اخلاص ہوتا ہے اسی کا اعمال اللہ کو پسند ہے, ورنہ ریاکار اور دکھاوا کرنے والے لوگوں کا اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. سمجھ گئے. تو اخلاص دراصل نگاہ مصطفیٰ کا نام ہے. جو زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ اخلاص والا ہوگا. دین کو دنیا پر ترجیح دینے والا خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب ہو جاتا ہے صاحب. ایسا مت سمجھیے کہ جو کوئی ایمان کی حلاوت جو ہم ابھی بیان کر کے گئے 3 خوبیاں جس کے پاس ہے, ایمان والا ہے, تو صرف اللہ کو ہی محبوب ہے, رسول کو ہی محبوب ہے. نہیں, جب وہ اللہ رسول کا محبوب ہو جاتا ہے نا تو دنیا میں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی مقبولیت بھی عطا کر دیتا ہے. بہت سی, بالکل. آج دیکھیے وارث پاک کو دیکھیے, دنیا کتنی مقبول ہے, نام زبان پہ نام ہے. نہیں, خواجہ اجمیری کا نام زبان پہ, اب تو میم ہندی کا بھی نام زبان پہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا؟ ہاں, کیونکہ مقبول اللہ رسول کے نظر میں وہ مقبول تھے, تو اللہ نے جو ہے بندہ مخلوق کے نظر میں بھی ان کو مقبول عام کر دیا. سمجھ گئے نا بات. اس پر پہلے بھی ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں.